السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم مرشد ایپیسوڈ 10۔ سنسان بازار میں فائرنگ کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ عبدالتواب کریانے کی دکان میں کھڑا شیشے کی بوتلوں پر گولیاں مار رہا تھا۔ کانچ کی بوتلیں کرچ کرچ ہو کر کرچی کرچی ہوئی، کولڈ ڈرنکس بہتے ہوئے دکان سے باہر نکل رہی تھی۔ سراسیمہ دکاندار ایک طرف کھڑا تھا۔ تابع صاحب، کل پیسے دے دوں گا۔ عبدالتواب رکا، اس نے گردن دائیں بائیں موڑ کر ہلائی۔ ٹک 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 کی آواز آئی۔ وہ مسلسل فائرنگ کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ 12 مہینوں میں تم میری 12 کلو مفت نسوار کھا گئے ہو۔ ہر ماہ کا تمہارا یہی تماشا ہے، اس لیے آج تو میں پیسے لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے بنا پلٹے گولی ماری اور ایک شیشے کی بوتل ٹوٹی۔ دکاندار نے آنکھیں میچ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ باہر کوہ نور ہچکیاں لے لے کر روتے ہوئے اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی۔ اس کی پلکیں اٹھی، اور پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے آدمی کی محبت میں مبتلا تھی جس کے لیے میں کبھی کچھ تھی ہی نہیں۔ اس کے تڑپ تڑپ کر رونے کے سبب عبدالتواب نشانہ لگاتے ہوئے رکا۔ یہ کون ہے؟ میں نے تو بازار خالی کروایا تھا۔ وہ فوراً سے پلٹا۔ وہ آنسوؤں اور پسینے سے بھرا ہوا چہرہ ہاتھ سے پوچھتے پوچھتے چل رہی تھی۔ وہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ سب کا خیال رکھتا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں کہ وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ عبدالتواب چوکنا ہو کر باہر چلا آیا۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر تھوڑے فاصلے سے کوہ نور کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ کوہ نور؟ آنکھوں سے آنسو قطار در قطار گر رہے تھے۔ وہ فوراً سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ کوہ نور؟ وہ اپنے غم میں گھائل تھی۔ کوہ نور؟ اس مرتبہ وہ زور سے بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں پلٹی۔ عبدالتواب نے پستول ہوا میں بلند کر کے چلائی۔ کوہ نور کا اٹھتا ہوا پیر رکا۔ عبدالتواب آگے چلا آیا اور سختی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوہ نور کی آواز بھر آئی۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ آگے بڑھی تو اس نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا۔ ٹھہرو۔ اس نے غصے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آگے میرے بندے بھتہ وصول کر رہے ہیں، یہی بیٹھو۔ اور وہ اس کا بازو کھینچ کر اسے دکان کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اس کے ساتھ اندر دکان میں داخل ہوئی تو وہ اندر کا تباہ کن منظر دیکھ کر سانس نہیں لے سکی۔ اس نے اسے بینچ پر بٹھایا۔ بیٹھو۔ کوہ نور نے ناک سکیڑی۔ اس کی پلکیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ خوف سے اس کے گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ عبدالتواب نے دکاندار کو دیکھا۔ جا کر 2 کلفیاں لے کر آ۔ اور وہ خوف کے مارے فوراً سے کہتے ہوئے باہر جانے لگا۔ اچھا۔ جیسے ہی دکان سے باہر نکلا، عبدالتواب نے گہری سانس لی اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر وہ آواز سے رونے لگی۔ اس نے میرے منہ پر مجھے مسترد کر دیا۔ رونے کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑا۔ اس نے میرے دل کے ساتھ مذاق کیا۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، میں اس کے گھر اپنے گنڈے بھیجوں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ یا کہو تو کل اٹھوا کر کوٹ لے جاتے ہیں، تمہاری شادی کروا دیتے ہیں۔ آنکھوں میں پھر سے سیلاب کا رلا آیا۔ نہیں۔ عبدالتواب نے اسے روتا دیکھا تو گردن اکڑا لی۔ پھر رو مت، کیونکہ جب کوئی عورت میرے سامنے روتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، کیونکہ ایک مرد عورت کو رونے نہیں دیتا۔ اپنا حل بتاؤ اور رونا بند کرو۔ کوہ نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے مکمل طور پر سرخ ہو چکے تھے۔ یہ بات تم کہہ رہے ہو جس کی وجہ سے کتنی عورتیں روتی ہیں تم؟ عبدالتواب؟ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مگر تم پہلی لڑکی ہو جو میری وجہ سے نہیں رو رہی، اور تم پہلی لڑکی ہو جس سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ ویسے تم روتے ہوئے اچھی لگتی ہو، بنسبت لوگوں کو رلاتے ہوئے۔ اسے یہ کہتے ہنسی آئی تھی۔ میں جانتا ہوں، کل وہ خط تم نے لکھا تھا۔ کوہ نور ذرا چونکی، آنکھوں سے آنسو غائب ہونے لگے۔ تمہیں پتا تھا؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تو تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ کیا کرتا؟ اس نے کندھے اچکا کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے تیزی سے کہنے لگی، شاید مجھے اٹھوا لیتے اور میرے بھائی کے ساتھ جا کر چھیڑ چھاڑ کرتے، یا ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے۔ عبدالتواب نے سادگی سے مسکرا کر پوچھا، اور میں ایسا کیوں کرتا؟ کوہ نور بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر کچھ بولے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیونکہ تم ایک برے انسان ہو۔ عبدالتواب نے اس کے جواب سے اتفاق کیا۔ ہاں، برا تو میں ہوں۔ وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ مگر تمہارا بھائی ایک اچھا انسان ہے، درزی ہے، دوسروں کو لباس پہنا کر عزت پہناتا ہے۔ وہ ٹھہرا اور پھر کہنے لگا، تم کوہ نور ہو اور میں بہت سیاہ ہوں۔ وہ بے اختیار بولی، مگر تم عبدالتواب ہو۔ وہ رکی اور پھر اس نے بڑی ہمت جٹا کر کہا، اگر تم یہ کام چھوڑ دو تو پھر تم میں کوئی برائی نہیں، اور اگر تم ایسے رہو گے تو تحلیل کو چھوڑ دو۔ تحلیل کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے بڑے تحمل سے کہا تھا۔ لگتا ہے تم نے نشہ کیا ہوا ہے۔ کوہ نور اس سے پیچھے ہٹ کر بیٹھی۔ عبدالتواب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم میری نوازش کو نشے کا نام دے رہی ہو؟ اسے برا لگا تھا۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گا، مگر منشیات کے متعلق ایک لفظ نہیں سنوں گا، سمجھی؟ جنہیں تم نشہ سمجھتی ہو وہ
اشرف المنشیات ہے۔ کوہ نور نے ناپسندیدگی اور تعصب سے آنکھیں سکیڑ کر چینی کر لی۔ اب تو مجھے پکا لگ رہا ہے تم نشے میں ہو۔ عبدالتواب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کوہ نور میں نشہ نہیں کرتا، میں بس اسے اسمگل کرتا ہوں۔ وہ حیرت سے تیوری چڑھانے لگی۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ جو بیچتا ہے وہ خود بھی تو استعمال کرتا ہوگا۔ عبدالتواب کو غصہ آ رہا تھا مگر وہ ضبط کرنے لگا۔ وہ اسے گھور کر غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہارا بھائی کون ہے؟ وہ منہ پھاڑ کے بولی، درزی۔ کس کا؟ عبدالتواب کا ایبرو اٹھا۔ کوہ نور نے قمیض جھاڑی۔ لیڈیز؟ تو وہ کیوں نہیں لیڈیز کپڑے پہنتا؟ یہ سنتے کوہ نور کا منہ کھل گیا تھا۔ تابے میرا بھائی خسرا نہیں ہے۔ عبدالتواب نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ اسی طرح میں بھی نشے نہیں ہوں۔ وہ چند لمحوں کے لیے رد عمل نہیں دے سکی۔ اب سمجھ آ رہا ہے مجھے کہ رجب کی اور تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ عداوت کو ایک طرف رکھ کر بات کروں تو وہ ایک اچھا انسان ہے۔ کوہ نور کو اپنے کانوں سے سننے پر یقین نہیں آیا۔ عبدالتواب نے ایک طرف گردن گرائی۔ مگر تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ جواباً وہ کچھ کہہ نہیں سکی، خاموش رہی۔ پھر کہنے لگی، حیرت کی بات ہے ویسے، اسام بھائی اور حاجرہ باجی والے قصے کے بعد بھی تم دونوں اتنا عرصہ اتنے اچھے دوست رہے، پھر اچانک ملکہ باجی کی باری پر کیا ہوا؟ عبدالتواب چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ملکہ نے ہماری دوستی کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا، بس گلشن کو میرا ان کی طرف آنا پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ اس کی جانب مکمل طور پر گھوم کر بیٹھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ میں حاجرہ کا بھائی ہوں۔ کوہ نور نے خفگی سے منہ بنایا۔ تو پھر تم نے رجب سے اپنی دوستی کیوں توڑی؟ عبدالتواب نے دیوار سے ٹیک لگائی تو اس کے ہاتھ سے پستول ہوا میں اٹھی۔ وہ ڈر گئی۔ عبدالتواب نے پستول نیچے رکھی تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ غصہ مجھے یہ تھا کہ جب گلشن نے مجھ پر الزام لگایا تو وہ میرے لیے کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ کیا ایسے ہوتے ہیں دوست ہی نہیں ہوتا۔ وہ دوست ہی نہیں ہوتا جو مشکل وقت حاضر نہیں ہوتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تابے تم نہیں جانتے، گلشن بہت چتر ہے۔ اگر رجب اس کے خلاف کچھ کہتا تو گلشن کو الگ ہونے کا بہانہ مل جاتا۔ وہ تو پہلے ہی طاق میں ہے کہ وہ کسی طرح اس گھر سے نکلے۔ عبدالتواب نے سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ فی الحال تم جس کی طرف داری کر رہی ہو، اس نے کچھ دیر پہلے تمہیں شریک حیات کی امیدوار کی حیثیت سے مسترد کیا ہے۔ کوہ نور کا دل جل گیا۔ زخموں پر جیسے اس نے نمک کے ساتھ ساتھ تیزاب بھی چھڑک دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو پھر سے رواں ہوئے۔ وہ جھٹ سے بولا، مذاق کر رہا تھا یار۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسک کر رونے لگی۔ وہ چڑ گیا مگر وہ رونے لگی۔ اس نے اس کی مٹھی آنکھوں سے ہٹائی۔ رونا بند کرو۔ اس کی جھڑک پر وہ اور زور سے رو پڑی۔ عبدالتواب نے بمشکل غضب کو حاوی ہونے سے روکا اور نرمی سے بولا، کوہ نور۔ اس نے آنسوں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پتہ ہے میرے داجی کیا کہتے ہیں؟ وہ رکی۔ وہ کہنے لگا، داجی کہتے ہیں جو خواہش مکمل ہو جائے وہ تقدیر کا تحفہ، جو نہ ہو وہ شر۔ وہ کبھی نہیں ہارتے جو ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہارتے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ پتہ ہے ایک انسان کی بدترین غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، کسی کو اپنی دنیا سمجھ کر اسے اپنا محور بنا لینا۔ کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا، خاص طور پر خودکشی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہتے ہوئے اسے رات کے اندھیرے میں بخت روا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے دکھائی دیے۔ جب کبھی زمانے میں تمہیں تنہائی میسر آئے تو یہ ہرگز نہ کہنا کہ میں تنہا ہوں، لیکن یہ کہنا کہ مجھ پر ایک نگہبان ہے، اور کبھی بھی ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک گھڑی کے لیے بھی غافل ہوگا، اور نہ ہی جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کی نظر سے غائب ہو سکتا ہے۔ کوہ نور اس کی بات کو پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اللہ اپنے کام کسی سے بھی کروا سکتا ہے، اچھے انسان سے بھی اور برے انسان سے بھی۔ میں خود تو اس سب پر عمل نہیں کرتا، مگر تم سے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ وہ سوچ کے جال میں الجھی ہوئی تھی۔ تم نے اس سے محبت کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہمیں محبت کر کے کبھی بھی اس پر پچھتانا نہیں چاہیے۔ غلطی تمہاری نہیں ان کی ہے جنہوں نے تمہیں ٹھکرایا، غلطی ان کی پسند کی ہے جس نے تمہاری ناقدری کی اور ایک خوبصورت اور قدر کرنے والے دل کو چھوڑ دیا۔ باہر سے انہیں کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ عبدالتواب نے باہر کی جانب دیکھا اور بولا، لو کلفی آ گئی۔ دکاندار اگلے ہی لمحے اندر آیا۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ یہ لے صاحب جی۔ اس نے ان کی جانب کھوئے والی کلفی بڑھائی۔ کوہ نور کو اس پر ترس آیا۔ تابے اس کو معاف کر دو۔ اس نے سختی سے اسے دیکھتے ہوئے کلفی لی۔ 12 مہینے سے معاف ہی کر رہا ہوں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے گولی دکھائی۔ چل باہر جا کر کھڑا ہو۔ اور وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم کلفی کھاؤ، تمہاری دوست کہتی ہے کلفی ہر غم کی دوا ہے۔ اس نے کلفی چکھی اور پھر اسے دیکھا۔ مجھے تو غم ہے،
اس لیے میں کلفی کھا رہی ہوں۔ تم یہ بتاؤ تمہیں کس بات پر غم ہے؟ کہیں تحلیل سے لڑائی کرنے پر تو افسردہ نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس نے اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم واقعی رنجیدہ ہو؟ عبدالطواب نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے آج اسے بہت دکھ دیا ہے، میں نے اسے بہت کچھ سنایا ہے، وہ اس دنیا میں میری سب سے زیادہ سگی ہے۔ میں نے آج اس انسان کا دل دکھایا ہے جو میرے ساتھ تب کھڑی تھی جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس نے کوہ نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے عبدالطواب کی سرمئی آنکھیں گہری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بآسانی کسی کا یقین نہیں کرتا، تو اگر میں تمہیں کچھ بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں تم پر یقین کرتا ہوں، اس لیے مجھے پچھتانے کا موقع مت دینا۔ وہ اس پر اسرار چہرے کو پڑھتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے۔ عبدالطواب نے ایک گہری سانس لی۔ ہاتھ میں کلفی ویسے کی ویسے تھی۔ میں ہاجرہ کو بہت یاد کرتا ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں میرا اس کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ ماضی میں خود کو تصور کرنے لگا۔ نومولود بچے کی کلکاریاں اسے سنائی دے رہی تھی۔ ہاجرہ اس بچے کو چپ کرواتے ہوئے سینے سے لگا رہی تھی۔ وہ اسے کپڑے پہنا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، پر جسے دیکھا وہ میری ماں ہی تھی۔ وہ مجھے اچھا تازہ اور میرا پسندیدہ کھانا بنا کر دیتی تھی۔ وہ اسکول جانے سے پہلے میرے بال کنگھی کر کے سنوارتی تھی۔ وہ مجھے اسکول کا کام کرواتی تھی۔ وہ تمام لمحات میں تحلیل کو سلیمان کے ساتھ دیکھ سکتا تھا، ٹھیک ویسے جیسے تحلیل سلیمان کا خیال رکھتی ہے۔ کتنا بے وقوف ہے سلیمان، جو اپنا وقت برفی کے ساتھ ضائع کرتا ہے۔ میرے پاس ہاجرہ کی یادیں بہت کم ہے۔ میں تو یادیں نہیں بنا سکا، مگر وہ تو بنا سکتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کوہ نور۔ میں سلیمان جتنا تھا جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ چچی اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، پر وہ چچی تھی، وہ اماں نہیں بن سکی، اور ہاجرہ جیسی دوست تو بالکل نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کوہ نور خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ کلفی کے پگھلنے کے ڈر سے اسے کھانے لگی۔ ٹھنڈک سیدھی دماغ کو پہنچ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں عبدالطواب پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں اور تحلیل جب چھوٹے تھے تب سب اسکول میں ہمیں بہت تنگ کرتے تھے۔ اسے کاغذ کا گولا ایک بچے نے مارا۔ تمہارے ابو چور ہے۔ دوسری جانب سے ایک بچے نے اس کو چڑھایا، تمہارے ابو گندے آدمی ہیں۔ تحلیل روز صبح اسکول جانے کے وقت ہاجرہ کو بہت تنگ کرتی تھی۔ وہ تحلیل کو بآواز روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاجرہ کو ٹانگوں سے چمٹ کر منہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ باجی مجھے اسکول نہیں جانا، باجی۔ رو رو کر تحلیل نے خود کو اور اسے ہلکان کر دیا تھا۔ وہ گلا پھاڑ کر الاپ لگا لگا کر رو رہی تھی۔ باجی، ہاجرہ اسے سمجھاتی، مگر تحلیل کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ اس کی سنی انسنی کر کے سر پیچھے کی جانب پھینک کر روتی اور اپنا سانس کھینچ لیتی۔ ہاجرہ وہ جب اسے سینے سے لگاتی تھی تو مجھے اس سے بہت حسد ہوتی تھی، اور میں خواہش کرتا تھا کہ کاش میں چھوٹا ہوتا۔ وہ کرب سے اپنی خواہش پر مسکرایا۔ میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا، کرنا چاہتا تھا، مگر پھر سوچتا تھا اگر میں نے بھی اسے تنگ کیا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ ایک تحلیل ہی کافی ہے۔ وہ مجھے کہتی تھی عبدالطواب بہت سمجھدار ہے، اور وہ ہر بات مجھ سے کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی بھائی اور بہن سب سے بڑے رازدار ہوتے ہیں۔ وہ شاز کو اپنے اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاز نہیں، ایک راز تھا، وہ راز جسے اس نے اپنی چچی اور داجی سے چھپایا تھا۔ اسکول کے دنوں میں تحلیل کو چپ کروانا سب سے مشکل ترین کام ہوتا تھا، جو کہ صرف لالچ اور سائیکل کے جھولے سے پورا ہوتا تھا۔ سائیکل کا جھولا اللہ کا ایک نیک بندہ پورا کر دیتا تھا۔ وہ لالچ ہاجرہ پوری کر دیتی۔ ہم ابھی ایک جادوئی کلفی کھائیں گے اور اس سے ہم سب خوش ہو جائیں گے۔ ہاجرہ تحلیل سے یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ تحلیل کو لگنے لگا تھا آئس کریم ہر مسئلے کا حل ہے، اس لیے جب بھی اداس ہوتی تو آئس کریم کھاتی۔ جس دن ہاجرہ انگلستان جا رہی تھی اس دن بھی اس نے ہم دونوں سے کہا تھا کلفی کھانے سے ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم دونوں بیٹھک میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ہم دونوں کو کلفی منگوا کر دی۔ میں جانتا تھا میری کلفی کھانے سے وہ نہیں رکے گی، لیکن تحلیل کو اعتبار تھا وہ رک جائے گی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی کلفی کھا رہی تھی اور میں اسے باہر صحن میں داجی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ سب ختم کر کے جا رہی تھی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی، حالانکہ مجھے انگلستان بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ بہت جلد مجھے وہاں اپنے پاس بلا لے گی، مگر میں نے بہت چاند گزرتے ہوئے دیکھے، بہت موسم گزرتے ہوئے دیکھے، لیکن ایک بھی موسم ایسا نہیں آیا جو انگلستان کی کوئی خبر لایا ہو۔ وہ جب گھر سے جا رہی تھی اس نے مجھے چھپ کر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تحلیل کی کلفی ختم ہو چکی تھی، مگر میری
اس کی کلفی پگھلی اور اس کی ایک بوند زمین پر گری۔ وہ ماضی اور حال میں گری ان 2 بوندوں میں مماثلت محسوس کر سکتا تھا۔ بہت موسم گزرے لیکن ہر موسم خزاں کا لگا۔ بہت عیدیں گزری مگر کوئی بھی عید ہاجرہ کے ساتھ منائی ہوئی جیسی عید نہیں لگی۔ پھر ایک دن خبر آئی وہ پاکستان آ رہی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا مگر مجھے بیک وقت خوشی بھی ہوئی۔ داجی نے اس کی واپسی پر سارے گلے شکوے مٹانے کا فیصلہ کیا تھا مگر میرے بہت سے بدلے باقی تھے۔ میں اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اب کہ میں اس سے کھو جاؤں، میں اس سے روٹھ جاؤں اور وہ مجھے ڈھونڈ کر منائے، میری غلطیوں پر مجھے ٹوکے اور مجھ پر توجہ دے۔ اس کی وجہ سے میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور مجھے اس سب کا اس سے حساب لینا تھا۔ وہ آئی تو میں اس سے روٹھ رہا تھا۔ وہ آج سے چند ماہ قبل پیش آنے والے واقعے کو ذہن میں دہرا رہا تھا۔ یہ عبدالتواب کہاں ہے؟ وہ وقت روا سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بیٹھک کے باہر اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا، ٹھیک ویسے جیسے وہ مجھے جانے سے پہلے دیکھ رہی تھی۔ میں اندر گیا۔ یہ رہا۔ وقت روا نے اشارہ کیا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر اٹھنے لگی۔ وہ سنگ دلی سے مٹھیاں بھیج کر بولا، داجی میرے دوست آئے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ ہاجرہ لمحے بھر کے لیے منجمد ہو گئی۔ عبدالتواب کی آنکھ سے ننھا آنسو ٹوٹا۔ میں بیٹھک سے نکل گیا۔ میرا وہاں سے نکلنے کا بالکل دل نہیں تھا لیکن میں نکل گیا۔ کوہ نور کے ہاتھ میں لکڑی کی ڈنڈی تھی اور آنکھ میں آنسو۔ میں نے مڑتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو دیکھے لیکن اس نے پلٹتے ہوئے میری آنکھیں نہیں پڑھی۔ میں تو ابھی چھپا تھا، اسے مجھے پکڑنا چاہیے تھا، ٹھیک ویسے جیسے وہ مجھے بچپن میں پکڑا کرتی تھی۔ ہاجرہ نے کم عمر عبدالتواب کو گریبان سے پکڑتے ہوئے ساتھ لگایا۔ پکڑ لیا میں نے اس لڑکے کو تو پھر اس نے شادی کیوں کر لی؟ عبدالتواب نے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیا۔ سب نے اس کی شادی میں شرکت کی لیکن میں نے نہیں کی کیونکہ میں اس سے بہت خفا تھا۔ میں ارشد بھائی سے ملا، وہ مجھے بہت اچھے لگے اور وہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے وہ شروع سے بہت پسند ہے، لیکن مجھے ان کا ہاجرہ کو اتنی جلدی لے کر جانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ میری بہن کو لے کر جا رہے تھے۔ داجی نے مجھے اس کی رخصتی کے وقت بلایا مگر میں نہیں گیا۔ رخصت ہوتے ہوئے وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کوئی بھی اس کے جانے پر نہیں روئے گا لیکن وہ باورچی خانے کی کھڑکی کے قریب چھپ کر بیٹھا تھا۔ وہ مرطوب آنکھوں سے اسے بیٹھک سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے، اس نے گہری سانس لی اور سبکدوش ہو کر اٹھنے لگا۔ کوہ نور بھی اٹھی۔ میرے انگریزی کے استاد کہتے ہیں ادب میں ڈرامہ پڑھنے کا مقصد انسان کا تنقیہ نفس کرنا ہوتا ہے۔ شکریہ عبدالتواب۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ عبدالتواب نے پگھلتی ہوئی کلفی کھانی شروع کی اور باہر نکلنے لگا۔ عبدالتواب، اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کوہ نور بولی، تم اتنے بھی برے آدمی نہیں ہو۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اتنا برا نہیں ہوں، بس لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لب مسکرانے سے تھوڑے پھیلے۔ کوہ نور اس کے پیچھے آئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اندر ہی اندر اس نے ایک نصیحت پکڑی، ہر انسان میں ایک شخص ہوتا ہے جسے ہم نہیں جانتے، لوگوں کو جانچنے سے پرہیز کیجیے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی شاز اندر چلا آیا۔ سنا ہے آج تمہیں اس پروسیکیوٹر حضرات نے بہت دعائیں دی ہیں۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ در آئی۔ اگر پروسیکیوٹر اپنا کام دیانتداری سے کرے تو اس ملک میں ڈیفنس کے وکلاء چند ہی ہو۔ میں ہمیشہ سے پروسیکیوٹر بننا چاہتی تھی مگر اب ان کی کرپشن دیکھ کر مجھے لگتا ہے میں ڈیفنس میں ہی ٹھیک ہوں۔ بزرگ خادمہ پانی کا گلاس لے کر لاؤنج میں چلی آئی۔ اس نے ان سے گلاس لیا۔ شاز اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور اسے دیکھا۔ آنیسٹلی آئی ہیٹ them۔ کچھ عرصے پہلے تک تمام صوبوں میں استغاثہ کی خدمات محکمہ داخلہ کے ماتحت تھی اور پولیس کے زیر انتظام منظم تھی۔ پولیس کی ایک علیحدہ استغاثہ برانچ موجود تھی جس میں قانون کے گریجویٹ پولیس انسپکٹر اور سب انسپکٹرز پروسیکیوٹر کے عہدوں پر فائز تھے۔ اس لیے پہلے یہ وجہ ناقص قانونی کارروائی اور عدالتی مقدمات کے حل میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی تھی۔ 1980 کی دہائی کے دوران انتظامی کنٹرول کو پولیس سے قانونی محکمے تک منتقل کرنے کی پہلی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے قبل پروسیکیوشن ونگ کا شمار پولیس محکمے میں ہوتا تھا جو کہ پولیس پروسیکیوشن ایجنسی کہلاتا تھا، مگر انہیں 1985 میں علیحدہ کر دیا گیا اور ایک افسر کو یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ اپنی خدمات پولیس افسر کے طور پر سر انجام دے یا بحیثیت پروسیکیوٹر۔ 1985 سے پہلے پولیس آفیسر بحیثیت پولیس آفیسر کے ساتھ عدالتی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ استغاثہ کے کنٹرول کے متعلق ایک کشمکش محکمہ
محکمہ داخلہ اور قانون کے محکمے کے مابین اس وقت تک جاری رہی جب تک استغاثہ کی خدمات مستقل طور پر قانون کے محکمے کے تحت انتظامی کنٹرول کے زیر نہیں آ گئی۔ یہ پولیس آرڈر 2002 کے بعد استغاثہ کی خدمات لا ڈپارٹمنٹ کے اختیار میں آئی تھی۔ پولیس کی ذمہ داریاں اور کام کرنے کی حدود۔ بظاہر ڈیفنس بدنام ہے، مگر کوئی عدالت کی سیاست دیکھے تو اسے پتہ چلے یہ پروسیکیوٹر آستین کے کتنے زہریلے سانپ ہیں۔ انہیں بس ہر چیز میں سے شر نکالنا ہے۔ ان کا کام ہے سزا دلوانا، صرف سزا دلوانا، اور لوگوں کو قانون کی دفعات سنا کر دھمکانا۔ میں تمہاری باتوں میں تعصب کو محسوس کر سکتا ہوں۔ شاز نے کہتے ہوئے کراس کی صورت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ ہاجرہ نے خفگی سے اسے دیکھا اور پھر بڑی بے نیازی سے بولی، جو مرضی سمجھو۔ آج عدالت میں یقیناً مجھے پیچھے سے بہت گالیاں پڑی ہوگی کہ میں نے کیسے پین کلر انجیکشن کو ہتھیار بنا کر ڈاکٹر کو بری کروانے کی کوشش کی ہے، مگر کسی کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کیسے اس پروسیکیوٹر نے چند کیسز کی بنا پر گائنیکولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر پر سارا ملبہ گرا دیا اور اسے قاتل بنا دیا۔ خیر، اس نے اسے دیکھا۔ میرے بھائی سے تم ملے؟ شاز نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن وہ ڈنر پر آ رہا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ تو میں پھر کچھ بناتی ہوں۔ یہ سن کر اس نے گلہ کیا۔ بھائی آ رہا ہے تو کھانا بنانے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ 1 ماہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو، اور اس ٹائم پیریڈ میں کیا ایک بار بھی تم نے پوچھا کہ کچھ بناؤ؟ وہ اٹھنے لگی۔ تم خود بہت اچھے کک ہو، تمہیں میری ضرورت نہیں۔ وہ اس کے پیچھے اٹھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ پلٹی۔ اس نے اسے دیکھا۔ میری مدد کرنی ہے، مجھ سے باتیں نہیں۔ شاز نے گردن ہلائی اور سادگی سے مسکرایا۔ میں دونوں میں ماہر ہوں۔ اور ہاجرہ بھی مسکرا کر مڑ گئی۔ چند منٹوں بعد وہ دونوں باورچی خانے میں تھے۔ شاز کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھی جسے وہ بغور دیکھتے ہوئے دائیں بائیں موڑ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ایک بات بری لگی ہے۔ وہ چولہے کی جانب منہ کیے کھڑی تھی، داشتہ اور خاصہ والی۔ وہ رکا۔ اس نے اسے دیکھا۔ ہاں، جب تم جانتے تھے مجھے یہ بات بری لگ سکتی تھی تو تم نے مجھے یہ بات کیوں کہی؟ وہ ہنڈیا میں ٹماٹر کاٹ کر ڈال رہی تھی۔ شاز محفوظ ہوتے ہوئے کہنے لگا، سعادت حسن منٹو نے فرمایا ہے مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جیسے الفت۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے چھری میز پر رکھ دی۔ اب یہ طنز تھا۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور چھری سنک کے قریب رکھتے ہنڈیا میں چمچ چلایا۔ وہ رکی۔ اس نے جھک کر آج کم کی۔ تم الفت کے پیچھے آج سے 12-13 سال سے ہونا۔ اوہ، تم نہیں چیتا بدماش۔ اس نے طنزیہ انداز میں تصحیح کی تھی۔ وہ اس کی جانب چلی آئی۔ بڑی بھی۔ اس نے باہر دیکھتے آواز لگائی اور کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بزرگ خادمہ باورچی خانے میں چلی آئی۔ ہاجرہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاز کو دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بھی ذرا ہنڈیا کو دیکھیں۔ میں آپ کے صاحب کو دیکھ لوں؟ جی۔ وہ چولہے کی جانب جانے لگی۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے سنا تھا محبت سادہ سی ہے، بالکل سیدھی سی۔ یہ تب ختم ہو جاتی ہے جب ایک فریق اسے ختم کر دیتا ہے۔ کسی سے محبت کی مانگ کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں محبت نہیں، سزا ہے۔ محبت دھندہ نہیں، نہ ہی دھوکہ ہے کہ ایک طرفہ محبت کر کے اسے بہلا پھسلا لیا جائے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اس نے سر جھکایا اور ٹھہر ٹھہر کر کہنے لگی، آج سے تقریباً 12 سال پہلے الفت رقاصہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی گنڈے کی جماعت میں شامل ہو گئی تھی یا کسی کی داشتہ بن گئی تھی۔ اس کا شمار اس زمانے کی مشہور رقاصاؤں میں ہوا کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا جب میں اسکول جاتی تھی ان کے رقص کے پوسٹر ہم دیواروں پر لگے ہوئے دیکھتے تھے۔ وہ انگلیوں پر گننے لگی۔ نیلم، ہیرا، الفت اور روبی، عموماً یہی نام پڑھنے کو ملتے تھے۔ اس نے شاز کی ٹھہری ہوئی پرسکون آنکھوں میں دیکھا۔ نیلم کو اس زمانے میں محبت ہو گئی۔ اس نے رقص چھوڑ دیا اور شادی کر لی۔ آج وہ سیالکوٹ کے MPA مقصود اصغر کی بیوی ہے اور 3 لڑکوں کی ماں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ 13-14 سال پہلے الفت، روبی اور ہیرا مدھو خلیل گاؤں میں رہتی تھی، مگر اچانک وہ تینوں مدھو خلیل سے غائب ہو جاتی ہے۔ مدھو خلیل وہی گاؤں ہے جہاں میرے ابو کی زمین تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے چچا کا تعلق ان تینوں میں سے کسی سے تھا۔ شاز نے دھیرے سے پیر زمین پر مسلے۔ ہاجرہ نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور پھر دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف۔
سننے میں آتا ہے تم الفت کے بہت بڑے عاشق تھے، میرا مطلب ہے انداز میں طنز کا نشتر تھا۔ تم نے سردار کی مدد لے کر الفت کو بہت ڈھونڈا اور اس کے نہ ملنے پر ان 3 رقاصہ سمیت ان کی 2 نوکروں کا قتل کر دیا۔ ظاہر ہے اس وقت تم اتنے ماہر نہیں تھے، لیکن اس لیے تمہیں اپنے پھپھا کی مدد لینی پڑی۔ اس نے دانتوں سے لب کاٹے۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا شاز، میرا مطلب ہے ارشد۔ تو اس نے اسے دیکھا۔ تم تو ان دنوں میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر یہ سب کیسے اور کب ہوا؟ شاز نے سادگی سے اسے بتایا۔ میں آتا جاتا رہتا تھا۔ حاجرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے وہ پوچھنے لگی، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو الفت تمہارے لیے کیا تھی؟ الفت؟ اس نے سوچا، الفت خواہش؟ اس نے کہتے اسے دیکھا۔ حاجرہ کا بھون اٹھا۔ کیا تم نے وہ قتل صرف الفت کے لیے کیے تھے؟ اور کیا وہ قتل تم نے ہی کیے تھے؟ وہ ہنس پڑا۔ تو اور کس نے کرنے ہیں؟ جب میں خود کہہ رہا ہوں یہ سب میں نے کیا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا بات ہے؟ حاجرہ نے سر جھکا کر اسے پکڑا۔ نہیں، تم انگلستان جا کر کیا کرو گی؟ اس نے ماضی کے جھروکے سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا اور پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے چلنے لگی۔ LLB ویسے؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا کرو گے؟ بلکہ کرتے کیا ہو؟ BA تو تمہارا ہو گیا ہے نا؟ وہ اپنی سائیکل چلاتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ میں بھی LLB کر رہا ہوں اور تمہارے ساتھ مل کر کیس حل کیا کروں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ اچھا؟ وہ گھوم کر اسے دیکھنے کے لیے الٹا چلنے لگی۔ میں شاید واپس نہ آؤں۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم تو وکیل بننا چاہتے تھے، میرے ساتھ کیسز حل کرنا چاہتے تھے۔ وہ سر ہلا کر مسکرایا۔ جیسے تم نے پروسیکیوشن میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، میں نے وکیل بننے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نانسنس! حاجرہ غصہ ضبط کر کے ہنسی تھی۔ تم اس وقت مجھ سے بات کرنے سے پہلے ایک چیز سوچ سمجھ کر بولا کرتے تھے، کتنے محتاط رہا کرتے تھے تم اس وقت۔ یہ کرائم کیسے کر سکتے ہو؟ شاز نے زور سے میز بجائی تو حاجرہ پیچھے ہو گئی۔ کام کرتے بزرگ خاتمہ کے ہاتھ کب کپائے۔ انہوں نے خوف سے اسے دیکھنا چاہا۔ وہ حاجرہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جب میں کہہ رہا ہوں میں نے وہ کرائم کیے ہیں تو تمہیں انہیں ماننے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ میرے تعلقات، میری طاقت تم سے چھپی تو نہیں ہے۔ حاجرہ دقیقہ رسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، کچھ سوچتے ہوئے اس نے لب کھولے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بحیثیت ڈیفنس بیرسٹر وکالت کا آغاز کیوں کیا؟ میرا وکالت میں آخری سال تھا۔ میرے سب کلاس میٹس مستقبل کے متعلق سوچ رہے تھے کہ کس کو کون سی وکالت کرنی ہے۔ کوئی کارپوریشن میں جانا چاہتا تھا، کوئی کولڈ کیسز حل کرنا چاہتا تھا، کوئی میراث میں دلچسپی رکھتا تھا اور کوئی پروسیکیوشن میں۔ میرے کرائم سائیکالوجی کی پروفیسر ڈیفنس لائر بننے کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، آپ ڈیفنس کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ ایک کرائم کرنے والا انسان ہتھیار کیوں اٹھاتا ہے؟ کیا وجہ اسے مجبور کرتی ہے؟ کیونکہ نفسیاتی طور پر بیمار انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر نارمل انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ برائی تو ہے، مگر کیا صرف برائی ہے؟ ہم لائرز ہیں، سفید اور سیاہ میں خود کو زیب تن کیے ہوئے۔ ہمارے لیے وکالت کی دونوں اقسام ایک جیسی ہے۔ کبھی ہمیں سیاہ میں سے سفید جھوٹ پکڑنا ہوتا ہے اور کبھی سفید سے سیاہ، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب یہ 2 رنگ مل جائیں تو سرمئی رنگ جنم لیتا ہے اور ڈیفنس کا کام اس سرمئی میں سے سفید اور سیاہ کو الگ کرنا ہے۔ کیا سمجھے؟ وہ ہنوز آرام سے بیٹھا تھا۔ حاجرہ نے چترائی سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھکایا۔ جو تم چھپا رہے ہو میں وہ پتہ لگا لوں گی، یہ میرا کام ہے، کیونکہ میں ایک ڈیفنس بیرسٹر ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے ہتھیلی سے میز بجانے لگی۔ تم ایک حاضر جواب سا سوالیہ نشان ہو، مگر میں تمہیں حل کر لوں گی۔ تمہیں پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، مگر تمہاری فگرنگ ہو جائے گی۔ چند لمحوں کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ شاز نے گلا کھنکارا۔ مجھے لگا کہ تم اس سب کے بعد مجھ سے طلاق مانگ لو گی۔ حاجرہ نے پتلیاں سکیڑ لی۔ ویسے بھی تم ان دنوں طلاق کے کیسز میں دلچسپی لے رہی ہو۔ حاجرہ نے تھوڑی اٹھائی۔ ڈیورس آر میڈ ان ہیون، شاز نے تائید کی۔ بالکل، جوڑوں کے ساتھ طلاقوں کے فیصلے بھی آسمان پر ہی ہوتے ہیں۔ شاز، مجھے تم سے 1-2 باتیں اور کرنی ہیں۔ وہ احتجاجاً مسکرایا۔ کرو نا، میں اسی کے لیے تو بیٹھا ہوں، آخر دھندا جو تم نے میرا بند کروا دیا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اسے دیکھا۔ میں انگلستان چلی گئی تو پھر پیچھے سے تم نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ تم نے مجھے وہاں جا کر ایک فون تک نہیں کیا۔ یہ سب باتیں میں تم سے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ پہلے تمہیں تھوڑا ٹائمل کر رہی
تھوڑا ٹیم کر رہی تھی اور اتنی انگریزی سمجھتے ہو؟ وہ تھوڑے غصے میں جھلا کر بولا، BA کیا ہوا ہے میں نے، سمجھ کے کیا رکھا ہوا ہے؟ حاجرہ نے بے نیازی سے ہوا میں ہاتھ ہلایا۔ اینی ویز بات کرتے ہیں تو تم نے میرے جانے کے بعد مجھے پیچھے سے نظر انداز کیا۔ میں نے تمہیں خط لکھے، اپنا نمبر اور پتہ دیا، لیکن تم نے مجھے پلٹ کر ایک مرتبہ بھی خط نہیں لکھا۔ اور تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ تم میرا 1000 بار انتظار کرنا پسند کرو گے۔ انتظار تو بہت دور کی بات، تم تو مجھے مکمل طور پر بھول گئے تھے۔ خبردار، جب آئندہ تم نے مجھ سے کہا کہ تم نے کئی سال میرا انتظار کیا ہے، میرے واپس آنے کے بعد بھی میں نے ہی تمہیں تلاش کیا ہے اور میں نے ہی تمہیں خط لکھا ہے۔ دیکھنے سے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم نہیں میں تمہارے پیچھے تھی۔ اس نے محفوظ ہو کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، شکر ہے تم نے اعتراف محبت تو کیا۔ حاجرہ نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے تھوڑی تلے مٹی رکھی اور بازو کھینچ کر آگے آیا۔ اس نے تھوڑی تلے مٹھی رکھی اور بازو کھینچ کر آگے آیا۔ میں ہر دفعہ یہ چہرہ بھلانا چاہتا تھا، مگر جب اسے بھلانے کی کوشش کرتا تھا یہ مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت ملتا تھا۔ وہ مدعے پر آئی، ایسا ہے تو تم نے مجھے یہاں آ کر نظر انداز کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے ڈر تھا کہ تم میری شادی کی پیشکش کو رد کر دو گی۔ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی، اور میں ایسا کیوں کرتی؟ شاز نے بازو پھیلایا، ابھی بھی تو رد ہی کیا ہوا ہے۔ اس نے فوراً بات تبدیل کی، تیسری بات۔ اس نے اسے پوری توجہ سے سننا شروع کیا۔ ہاں، کل تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مفروضہ استعمال کیا اور پھر اسے بیچ دیا۔ شاز، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ ثبوت میں اکٹھے کروں، دماغ میں لڑاؤ اور تم اپنے تعلقات کو سیڑھی بنا کر اسے آگے بیچ دو۔ اس نے سادگی سے کہا، تو بیوی، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ساتھ مل کر کیس حل کریں گے۔ حاجرہ سن کر کلسنے لگی۔ تم کون ہو؟ وکیل، انویسٹیگیٹر، پولیس آفیسر، CID؟ دنیا میں 2 چیزیں کمانا بہت مشکل ہے، عزت اور پیسہ، اور مجھے یہ دونوں کمانا ہے۔ شاز نے میز پر بازو لٹا دیا۔ مگر مجھے صرف پیسہ کمانا ہے۔ بیوی، تم ایک کام کرو۔ اس نے گردن بازو پر گرا کر اسے دیکھا۔ حاجرہ نے ضبط سے لب دبا لیے، تم عزت کماؤ، میں تمہارے حصے کا پیسہ کماتا ہوں۔ تمہارا میرا پیسہ ایک ہی تو ہے۔ مگر ایک بات کہوں، وہ اٹھ بیٹھا، تمہیں برا لگے گا، اگر وہ کیس میں نہیں سنبھالتا تو تمہاری اجرت کی وجہ سے وہ کیس ہاتھ سے گیا تھا، کیونکہ بڑے اور چھوٹے دونوں پولیس افسران اسمگلرز کے ساتھ مل چکے تھے، اور اگر مزید دیر ہوتی تو لڑکیاں بھی جاتی۔ وہ غصے سے اٹھی، بڑی بھی توا چڑھائے ٹکیا رکھوں میں، اور وہ مسکرا کر اٹھنے لگا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت ہی ہارٹ ٹچنگ بھی ہے، ایموشنل بھی ہے اور کچھ فنی بھی ہے، مزیدار ہے، تو بس اپنے کانٹیکٹ میں ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔